السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، باہمی میل ملاپ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے ملاقات سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں۔ انسان ایک معاشرے میں کس طرح رہے، اس کے تعلقات کیسے خوشگوار ہوں، اس کا طرز عمل کیسا ہو، اس کا رویہ دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہو، اس بارے میں ہمارا دین ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ان کا دل ایک دوسرے کے خلاف حسد بغض سے خالی ہو، وہ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں، اگر دوسروں سے کوئی تکلیف پہنچے تو عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوں۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ باہمی تعلقات میں رخنے پیدا نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ انسان کا سب سے پہلا امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، قریبی رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جو صبر سے کام لیتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائے اور ان سے حسن سلوک کرتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے انجام بھی اچھا ہے اور انعام بھی۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے، اور اس کے لیے ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 کو بنیاد بنایا ہے۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں کچھ یوں ذکر آیا ہے کہ بے شک نصیحت تو عقل مند ہی پکڑتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب۔ اولو الالباب یعنی عقل مند، عقل والے۔ تو عقل والے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ کئی ایک صفات کا ذکر ہے یہاں، لیکن آج ہم صرف ایک صفت کے اوپر بات کریں گے، اور وہ ہے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں، تعلقات اچھے رکھنے کے بارے میں۔ حقیقت یہ کہ کامیاب انسان وہی ہے جس کے تعلقات اچھے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو۔ اور یہاں پر والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ تمام امور جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملائیں، مثلاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ وحدہ کی عبادت، اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اچھا سلوک کر کے صلہ رحمی کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں، ساتھیوں، غلاموں، دین اور دنیا کے حقوق کی کامل ادائیگی کے ذریعے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں۔ وصل کا اصل معنی ہے احسان و اکرام، صلہ رحمی کے لیے، لیکن اس میں سارے نیکی کے کام، اطاعت کے کام شامل ہو جاتے ہیں، اور ہر تعلق والے کے ساتھ احسان کرنا، خواہ وہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا باپ کی طرف سے نسب کے رشتے ہوں، ان سب کے ساتھ محبت اور احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح صرف خونی رشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر رشتوں میں، جیسے دوست ہیں، احباب ہیں، کولیگز ہیں،
ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. اور ایمان والے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تعلقات اچھے رکھتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے واقعے میں آتا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ہم سے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اور پھر کہیں ہمارا برا حساب نہ ہو، یعنی شدید حساب نہ ہو. قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، حساب کتاب کی باریکیوں سے ڈرتے ہیں. اور برے حساب سے مراد، فرقت کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ برا حساب کس کو کہتے ہیں؟ برا حساب وہ ہے جس میں ہر چیز کی پوچھ گچھ کی جائے، پورا آڈٹ ہو اور پورا احاطہ کیا جائے معاملات کا، عبادات کا، اور اس میں تنقید بھی کی جائے، اور جس سے یہ حساب کیا گیا اس کو تو عذاب دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خشیت کا لفظ آیا ہے اور آخرت کے حساب کے لیے خوف کا لفظ آیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ خشیت میں تعظیم بھی شامل ہوتی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خشیت سے مراد شدید ترین خوف ہے، کہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اور اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور اہل ایمان جو ہے وہ آخرت کے دن سے خوف کھاتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اسی طرح یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی مومن سارے نیک کام کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے بعد اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد، صلہ رحمی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ آخرت کا دن کوئی معمولی دن نہیں، وہ حساب کتاب کا دن ہے اور اس میں انسانوں کی حالت غیر ہوگی. اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے زیادہ حساب نہ لیا جائے، کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا پھر. اور جہاں تک صلہ رحمی کا تعلق ہے، جو کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، تو صلہ رحمی جو ہے صلہ سے ہے. صلہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے، اور اس کی ضد جو ہے ہجران ہے، یعنی چھوڑ دینا. ابن منظور نے لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کنایہ ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں. نسبی جو ماں باپ کی طرف سے ہوں، اور سسرالی جو ساس سسر کے رشتے میں سے رشتہ دار بنے. ان پر شفقت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے احوال کی رعایت کرنا، خواہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں. یعنی صلہ رحمی میں صرف ماں کی طرف کے رشتہ دار شامل نہیں ہیں، کیونکہ رحم سے تعلق جوڑا جاتا ہے اس کا، تو پھر صرف سمجھا جاتا ہے شاید ماں ہی کے طرف سے جو رشتہ دار ہے. نہیں، اس میں باپ کی طرف سے بھی حسب نسب جو بھی انسان کا ہے، اور پھر صرف والدین ہی نہیں بلکہ سسرال بھی، یعنی میکا ہی نہیں، سسرال کے ناطے سے بھی جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور پھر اس میں دور کے رشتہ دار بھی شامل ہیں اور قریب کے بھی شامل ہیں، اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں. تو صلہ رحمی کے برعکس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قطع رحمی، اور وہ ان تمام چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں. گویا جب وہ ان پہ احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز صلے اور عطیے کو ملاتا ہے، اور قطع رحمی میں کاٹتا ہے. صلہ رحمی کی ایک اور جامع تعریف یوں کی گئی ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے، اور حسب طاقت جتنا ہو سکے ان سے شر کو دور کیا جائے. یعنی صلہ رحمی کا لفظ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں کہ پھر کرنا کیا ہے،
تو کرنے میں یہ ہے کہ اپنے اور سسرالی رشتہ داروں کو جو بھی خیر پہنچا سکتے ہو، جو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ان تک پہنچاؤ، اور انہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو ان سے دور کرو. یہ ہے صلہ رحمی. امام نووی کہتے ہیں صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو. کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خدمت کرنے سے، کبھی صرف ملاقات اور سلام کرنے سے ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو. اور صلہ رحمی واجب ہے خواہ رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. یعنی اگر صلہ رحمی کرنے والا دین سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کرنے والا دین سے تعلق نہیں رکھتا پھر بھی صلہ رحمی کرو. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوائد کا تبادلہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صرف فائدہ پہنچانا ہی صلہ رحمی نہیں، یہ کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر وہ تم سے دور چلے جائیں تو تم بھی دور چلے جاؤ. یہ صلہ رحمی کی صفت نہیں، یہ تو ایک دوسرے کو بدلہ دینا ہے. یعنی یہ تو آپ نے بدلہ دیا، کسی نے آپ سے اچھا کیا، آپ نے بدلے میں اچھا کر دیا، یعنی یہ تو فوائد کا تبادلہ ہو گیا. لیکن صلہ رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی کرنا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے. سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں ابن محیریز سے کہا گیا کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اگر رشتہ دار آپ کی طرف آئیں تو ان کا استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کے جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، بلکہ اگر وہ روٹ بھی جائیں تو انہیں منایا جائے. قرطبی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے، نمبر 1 یہ عام ہوتی ہے اور نمبر 2 یہ خاص ہوتی ہے. عام صلہ رحمی جو ہے یہ دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نہ کسی جگہ جا کر ضرور رشتے میں مل جاتے ہیں. ہم کسی نہ کسی درجے پر سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں. تو عام رشتہ داری یا صلہ رحمی کیا ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا سسرال کا ہو یا نہ ہو، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، بس اس کو باہمی محبت اور خیر خواہی اور عدل و انصاف اور واجب اور مستحق حقوق بجا لانے کے ساتھ ملانا واجب ہے. اور خاص صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں. یعنی خاص صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اس میں اضافہ کرتے رہیں. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو آپ بھی ان کو آگے آگے زیادہ دیتے رہیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں. کتنا خوبصورت ہے صلہ رحمی کا یہ انداز. قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے. سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، یعنی صرف ہمیں نہیں یہ حکم بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم اس سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے ہو. اور یہ صرف بنی اسرائیل کا حال نہیں، آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں عمومی طور پر لوگوں کے درمیان تعلقات خراب نظر آتے ہیں، رشتے کمزور نظر آتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے رویے بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں.
اگر تمام انسان جن کو اللہ نے دیا ہے وہ دینے والے بن جائیں اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والے ہوں تو دنیا میں شاید نہ کوئی بھوکا ہو اور نہ ہی کوئی ضرورت مند اس طرح کا ہو کہ وہ گھٹ گھٹ کے اور سسک کے علاج کے لیے مر جائے یا کسی اور ضرورت کے لیے دن رات پریشان رہتا ہو۔ اسی طرح سورۃ النساء میں بھی حکم دیا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ تو بہرحال تمام انسانوں سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن رشتہ دار باقی سب کی نسبت زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ خثعم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی، یعنی رشتے کاٹنا، لوگوں سے تعلقات کاٹ لینا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ اسی طرح درجے کے لحاظ سے بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کا حق نہ پہچانے، صلہ رحمی نہ کریں۔ ابو کبشہ انماری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو اور اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں، یعنی جو اچھی نیت رکھتا ہے وہ اچھا کام کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ اپنے رب عز و جل کا حق پہچانے، اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا نہ علم سے، اور یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی اگر کسی بری مثال کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اسی درجے میں آ جاتا ہے۔ تو بدترین انسان کس کو کہا گیا؟ جو نہ رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ رب کا حق پہچانے کہ مجھے کس طرح کی عبادت اور کیسے کرنی چاہیے، اور جو شخص اس کو آئیڈیل بنا لے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا، جو تعلیمات دے کر بھیجی گئی، ان میں ہمیں صلہ رحمی کا خاص حصہ ملتا ہے۔ عمرو ابن ابسہ کہتے ہیں میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے، اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا تاکیدی حکم بھی دیا۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، اگرچہ وہ ہم سے اچھا سلوک نہ کرے پھر بھی اس سے رشتہ جوڑ کے رکھوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو، یا اللہ سے ڈرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی رشتوں کو نبھا سکتے ہیں، کیونکہ جن قریبی لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے یا ان کے درمیان میں رہتا ہے تو ان سے بہت دفعہ اختلاف بھی ہوتا ہے، بہت دفعہ ان کے ساتھ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، بدمزگی ہو جاتی ہے، بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو انسان پھر اپنے دل میں گرج پال لیتا ہے، بغض رکھ لیتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی رشتوں کو نبھا سکتا ہے۔ اگر اللہ سے نہ ڈرا جائے، انسان اگر اپنی خواہش نفس پہ چلنے لگے تو پھر انسان کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ صلہ رحمی کرنے کا جب حکم ملتا ہے اور اتنی تاکید ملتی ہے تو بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس سے مراد دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے یا دوسروں کا فائدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے حق میں بہت فائدہ مند ہے۔ جو انسان جوڑنے والا ہوتا ہے، جو انسان دینے والا ہوتا ہے، وہی پانے والا ہوتا ہے، اسی کو خیر ملتی ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی عمر لمبی ملتی ہے اس کو، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کی خواہش اور تمنا ہے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے، مال زیادہ ملے، گھر والوں کی محبت ملے، شوہر کی محبت ملے، بچوں کی محبت ملے۔ تو اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کے خلاف جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، جو ہمارا خیال نہیں رکھتے، جو ہمیں نہیں پوچھتے ہماری مشکلات میں، ان کے ساتھ پھر احسان کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ انس بن مالک سے مسند احمد کی روایت ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، جلدی صلہ ملتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ یعنی کچھ نیکی آپ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا، کچھ نیکی آپ ایسے کرتے ہیں ان کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو جس نیکی کا بدلہ انسان کو جلد یعنی دنیا میں بھی مل جاتا ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی دین میں نہیں ہوتے، لیکن وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، یعنی خاندان بھی بڑھ جاتا ہے اور مال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں۔ نمبر 1، جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پہ خاموشی اختیار کر لے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کم نہیں ہونے دیتا اس کے مال کو۔ اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر ملتا ہے۔ سلمان بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دوہرا اجر ہے۔ عمر بن دینار کہتے ہیں جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد
رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے. یعنی نماز کے لیے اٹھتے ہو اور آگے جاتے ہو تو اسی طرح اگر کسی رشتہ دار کے لیے اٹھ کے اس کو ویلکم کرتے ہو یا اس کی خدمت کے لیے جاتے ہو یا اس کی خیر خبر کرتے ہو تو یہ قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اجر میں بہت بڑا ہے. طیبی کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا جیسے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں. یعنی انفلوئنس نہیں کر سکتا جو رشتے کاٹے. صلہ رحمی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر میں بھی کام آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے, روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے, زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے, اور دیگر نیک کام صدقہ صلہ رحمی نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں اگر عذاب آنے لگے تو صلہ رحمی جو ہے وہ پروٹیکشن کا کام دیتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے میں ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے. ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. ہر آدمی جو اس نے کمایا اس کے عوض گروی رکھا ہوا ہے, یعنی اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ وہ اپنی جان کا کوئی تاوان نہ دے دے. اسی طرح یہ کہ صلہ رحمی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم جو مدینہ والوں کو دی تھی وہ کیا تھی کہ سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو, اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے برعکس جو دوسرا رویہ ہوتا ہے جس میں انسان رشتہ داروں کو پوچھتا بھی نہیں ہے, ان کی خیر خیریت بھی نہیں لیتا, وہ ہے قطع رحمی, رشتوں کو کاٹنا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. یاد رکھیے رشتوں کو کاٹنا اللہ کی لعنت کا مستحق بناتا ہے انسانوں کو. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری توڑنے والے کا ساتھی نہ بن, اس سے دوستی نہ کر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیات میں ایسے شخص پہ لعنت فرمائی ہے. تو جو شخص لعنت کا مستحق ہو اس سے تعلق نہ رکھو کیونکہ وہ تمہاری طرف بھی آ جائے گی. جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا, اور جس نے رشتوں کو ملایا اللہ اس کو ملا دے گا. اسی طرح قطع رحمی اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا. یعنی جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کے باقی نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیے کتنا خسارے کا سودا ہے. ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کو معاف کر کے پھر دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے, اسی میں انسان کی بھلائی ہے. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث بھی بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. دنیا میں ہی ملنے والی سزا ہے اس کی, یعنی یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو جلدی دنیا میں سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس سزا کو جمع رکھے, سوائے قطع رحمی کے
خیانت کے اور جھوٹ کے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں. اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر انسان ظلم کرنے والا ہو تو وہ گناہ ویسے ہی معاف نہیں ہوگا. عام لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے. 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے. جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان. اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے کبھی نہ ہو سکیں گے. اسی طرح 1 سال تک قطع رحمی کیے رکھنا دوسرے کو قتل کرنے کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی ناراض ہو کر. ویسے تو انسان اب جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے تو سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور سب کو انسان جن جن کو جانتا ہے سب کو فون میسج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ رمضان کے دن ہے. اگر ہم مصروف ہوتے ہیں تو دوسرے بھی مصروف ہوتے ہیں، عبادت کے دن ہے. لیکن ان کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں، دعاؤں میں وہ یاد رہتے ہیں. تو اس طرح قطع رحمی نہیں ہوتی، قطع تعلقی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ انسان کے لیے ناراض ہو کر کسی سے سلام دعا چھوڑ دینا یہ درست نہیں، یہ قطع رحمی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. پس جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے، یعنی ویلیوز ہی الٹ جائیں گی. اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا، یعنی جس کو جانتے ہوں گے صرف اسی سے سلام دعا. تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی. قطع رحمی ہونے لگے گی، لوگوں کے ٹیمپرامنٹس بڑے نازک ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پر منہ بسور لینا، بات چیت چھوڑ دینا، گھر سے نکل جانا، اوروں کو جا کے قصے سنانا، یہ سب اسی کے حصے ہیں. اور فرمایا جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا. یعنی لکھنے والے بہت ہوں گے، چیزیں ہم فارورڈ تو بہت کرتے رہتے ہیں لیکن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کم ہوں گے. پھر یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صلہ رحمی کے کچھ درجے ہیں اور وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہیں. یعنی صلہ رحمی انسان کی قدرت رشتہ داروں کی ضرورت کے مطابق مختلف بھی ہوگی. بعض صلہ رحمی واجب ہوتی ہے، بعض مستحب ہوتی ہے. اور اگر اس میں سے کوئی شخص کچھ بھی صلہ رحمی کرے لیکن اس کو مکمل طور پر بہت زیادہ ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. پھر یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم رکھا جائے. مثلا سب سے پہلے ماں، آپ نے فرمایا تھا نا کہ تمہاری ماں، تو سب سے پہلے ماں کے ساتھ صلہ رحمی، پھر باپ، پھر اولاد، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بھائی بہنوں کو، پھر باقی کے سارے محرم رشتے دار جیسے چچا پھوپھی ماموں خالائیں، اور جو جتنا قریبی ہے اس کو اتنا ہی مقدم رکھا جائے، پرائرٹی دی جائے. اسی طرح والدین کی طرف کے رشتے داروں کو باقی رشتے داروں پر مقدم سمجھا جائے. پھر رحم کے رشتے داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کی جائے جیسے چچا کا بیٹا اور بیٹی، ماموں اور خالہ کے بچے، پھر دیگر سسرالی رشتے دار. پھر آپ دیکھیے کہ صرف والدین نہیں، والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. یعنی والدین کا حق تو ہے لیکن جن کے ساتھ ماں باپ اچھا سلوک کرتے ہوں یا ان سے دوستی ہو ان کا بھی حال حوال پوچھتے رہنا چاہیے. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو ساتھ رکھتے، اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے اور سر پہ امامہ باندھ لیتے. ایک دفعہ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر نے اس سے پوچھا کیا تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں. انہوں نے یعنی ابن عمر نے اپنا گدھا اور اس کو دے دیا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، پھر امامہ دے دیا
کہ اپنے سر پہ باندھ لو. تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے، آپ نے اس اعرابی کو اپنا گدھا بھی دے دیا اور امامہ بھی دے دیا، یعنی جو سہولت کے لیے آپ دونوں چیزیں یوز کرتے تھے. ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا. اب اس میں اسی طرح یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس مال ہو اور آپ نے مال تقسیم کرنا ہو تو پھر دینے میں جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کا حق زیادہ ہوگا، جو دور ہوتے جائیں گے وہ اسی اعتبار سے کم ہو جائیں گے. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں وہ درہم جو میں رشتہ داروں کو دوں مجھے اس 1000 درہم سے زیادہ محبوب ہے جو میں محتاج لوگوں میں تقسیم کروں. یعنی اگر رشتہ دار ضرورت مند ہے تو پہلے ان کو دیا جائے. پھر اسی طرح نان مسلم رشتہ دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک ریشمی جبہ جو خریدا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ وہ ریشمی تھا، تو حضرت عمر نے وہ اپنے مکے میں ایک بھائی کو بھیج دیا جو مسلمان نہیں تھا. تو بہرحال ہر قریبی اور دور والے رشتے کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے حسب نسب یاد رکھو، رشتے یاد رکھو جن کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو. خاص طور پر جو لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ بیک ہوم اپنے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ماموں پھوپھی وغیرہ، ان سب کا تعارف اپنے بچوں کو ضرور کروائیں کہ کون کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. اگر رشتے ہی یاد نہیں ہوں گے تو رشتہ داری کہاں سے نبھائی جائے گی. پھر فرمایا اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہوں، اور رشتہ دار کو جب دور کر دیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو. اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے ساتھی کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا. اب کرنے کے کام کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے، لیکن اس طرح ملاقاتیں نہ شروع کر دیں کہ جس سے دوسرے کے کام کاج جو ہیں ان میں حرج آئے. رشتہ داروں سے ملاقات جو ہے یہ برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. ابن تین کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اطاعت کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور نیکیوں کا موقع ملتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے انسان. پھر انسان کا اچھا ذکر باقی رہتا ہے، گویا کہ اسے موت نہیں آئی، مرنے کے بعد بھی وہ یاد رہتا ہے. جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا تھا وہ اس کو یاد رکھتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ملاقات کرنا، کہ خود ملنے چلے جائیں. دوسری ہے وہ آئے تو مہمان نوازی کرنا. پھر تیسرا یہ کہ ان کی خبر رکھنا، خبر گیری کرنا، ان کے بارے میں پوچھتے رہنا، ان کو سلام کہنا، خواہ فون کر کے یا کسی کے ذریعے سلام بھیج کے یا کوئی میسج کر کے. چوتھی چیز ہے ان کو اپنا مال دیں. اگر رشتہ دار محتاج ہے تو صدقے کی صورت میں دیں، اگر محتاج نہیں تو تحفے کی شکل میں دیں، کیونکہ دگنا اجر ہے. نمبر 5 ان کے بڑوں کی عزت کریں اور ان کے کمزوروں پر شفقت کریں. نمبر 6 ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کو مقام دے، یعنی جو عمر میں بڑے ہیں، جو کسی مقام میں بڑے ہیں، اس اعتبار سے ان کا خیال رکھیں، یعنی اس مقام پر ان کو اتاریں جس کے وہ حقدار ہیں. اگر اللہ نے ان کو بلند مقام دیا دنیا میں تو آپ بھی اس کو پہچانیں. یہ نہیں کہ حسد کی وجہ سے انسان کہے کہ جو آگے نکل گیا دنیا میں کہ اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے یا اس کو حقیر کرنا شروع کر دے لوگوں کے سامنے. نمبر 7 ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شرکت کریں، اور ان کے غموں میں ان کے ساتھ غمخواری کرتے ہوئے غمگساری کریں. بس شادی ہوئی ہے، اولاد ہوئی ہے، ملازمت ملی ہے، یا کوئی اور اس طرح کے کام ہیں جو ان کو خوش کر رہے ہیں تو ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اسی طرح اگر ان کا کوئی فوت ہو گیا یا نقصان ہو گیا تو صبر کی نصیحت کریں، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں. نمبر 8 بیمار ہو تو عیادت کریں. نمبر 9 جنازے میں پیچھے جائیں. نمبر 10 ان کی دعوت قبول کریں. بعض اوقات دلوں میں کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ بلاتے بھی ہیں تو نہیں جاتے، یہ قطع رحمی ہے. نمبر 11 ان کے بارے میں اپنے سینوں کو صاف کر لیں، بغض نہ چھپائیں. کہا گیا کہ ایسا شخص قوم کا سردار نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو. نمبر 12 ان کے کٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرائیں، یعنی آپس میں اگر رشتہ دار کٹے ہوئے تو ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں. نمبر 13 ان کے لیے دعا کریں، اور یہ تو سبھی کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو ضرورت بھی ہے اس کی. اور نمبر 14 ان کو مناسب طریقے سے ہدایت کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں.
یعنی دین کی طرف بھی ان کو بلائیں. اور ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا قابلیہا واتمہا علینا. اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، یعنی ہمارے رشتوں میں، تعلقات میں، اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما دے، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، مکمل کر دے. تو بہرحال رشتہ داروں کو سلام بھیجیے، میسج بھیجیے. آج کے اس لیکچر سننے کے بعد کچھ نہ کچھ عمل ضرور کیجیے. جو قریب ہوں ان کو تحفے تحائف دیجیے، کوئی عطیات دیجیے، کیونکہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ان کی ضروریات پوری کیجیے اگر کوئی ضرورت مند ہے. مقروض ہو گئے ہیں تو قرضہ ادا کر دیجیے، بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دیجیے، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو معاف کر دیجیے. اچھے اخلاق سے پیش آئیے. جو کاٹیں دور بھاگیں انہیں قریب کیجیے. اللہ کی خاطر ملاقات کے لیے جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کی تبلیغ اپنے رشتہ داروں کو کی تھی، لہٰذا انہیں دینی پیغام کسی نہ کسی طرح دیجیے. کوئی کتاب، کوئی لیکچر، کوئی بک مارک، کوئی ایسی چیز جس پہ کوئی اچھا میسج ہو. بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، یعنی صلہ رحمی صرف بڑوں سے نہیں ہوتی، بچوں کے ساتھ بھی ہو. اور اگر کبھی قسم کھا لی ہو کہ میں فلاں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا تو اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے دیں. اور ایسی صلہ رحمی نہ کریں جو انسان کو حق بات سے روک دے. یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ساتھ تو دینا ہے نا، چاہے وہ غلطیاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو انصاف کی کرو خواہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.